السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی ٹیچر مس رومانہ بات کر رہی ہوں۔ اچھا بچوں، یہ آپ کا اسلامیات کا چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ جو آپ کو پتہ ہے کہ نماز سے پہلے، جو جمعے کی نماز سے پہلے ایک جو وہ امام خطبہ دیتے ہیں اسے خطبہ کہا جاتا ہے، یعنی تقریر کرنا۔ تو یہ جو ہے خطبہ حجۃ الوداع وہ کیا ہے، اس کا سب سے پہلے ہم تعارف یا انٹروڈکشن جو ہوتا ہے وہ ہم ابھی کرتے ہیں، اور آپ سمجھیے گا اس طرح کہ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں آخری رکن ہے نا۔ اچھا، یہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ آپ سے کوئی پوچھے کب ہوا، تو یہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اگلے سال 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج ادا کیا۔ یہ آپ سب کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ الوداعی حج۔ الوداع کہتے ہیں آخری، یعنی خدا حافظ جب ہم کہتے ہیں نا، تو الوداع یعنی اللہ حافظ، خدا حافظ۔ اسی طرح یہ جو ہے آپ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا تھا؟ اس حج کے بعد آپ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں 9 ہجری میں فرض ہوا، اور کیا ہوا کہ 10 ہجری کو آپ وسلم جو ہے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کام سونپا تھا قرآن پاک کا ختم کرنے کا اور دین کا کام پھیلانے کا، وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کام ختم ہو گیا تو انہیں کیا کیا؟ توحید اور رسالت کی بنیاد۔ توحید اور رسالت، توحید کیا اور رسالت کیا ہے؟ توحید یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننا اور آخری نبی ماننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان، ہم مسلمان کا پکا ایمان اس پہ ہے۔ تو یہ اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سب سے زیادہ پیار کیا، اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے معاشرہ جو ہے پرامن معاشرہ وجود میں آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین کی تعلیم کمپلیٹ کر لی۔ تو اس طرح کیا ہوا، جو معاشرہ بگڑا ہوا تھا، برباد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی صعوبتیں پریشانی سہ سکے وہ معاشرے کو سدھار لیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر نازل فرمائی۔ سورہ نصر کون سی ہے؟ پتہ ہے؟ سورہ نصر کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ ہے سورہ نصر، تو نازل فرمائی۔ اس صورت میں یہ ارشاد کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا گیا، وہ کام اب مکمل ہو گیا ہے اور آپ کا اپنے رب سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اب وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت کا ٹائم آ گیا۔ اب اس دنیا میں ان کو نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں اپنا سارا سسٹم کر کے جا رہے تھے وہ۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے اسلامی تعلیمات کو پورے عرب تک پہنچانے کے لیے حج کا ارادہ کیا۔ اچھا، اب آخری فریضہ جو تھا حج تھا وہ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کر کے تمام مسلمانوں کو وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے، حج کس طریقے سے ادائیگی ہے، کس طرح پہنتے ہیں، کس طرح حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام اپنے ساتھ بہت سارے مسلمانوں کو لے کر کے حج کے لیے گئے تھے۔ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے قیادت کریں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی عرب کے مختلف علاقوں میں مسلمان جوک در جوک پہنچنا شروع کیا۔ اچھا، ایک تو پہلے صحابہ کرام جاتے تھے حج کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دفعہ اعلان کرا دیا گیا تھا کہ حج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سر۔ تو جتنے بھی پروانے تھے آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے چاہنے والے اور آپ کے اطاعت کرنے والے، وہ سب کے سب کیا ہوا، ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی میدان میں پہنچیں، ہم بھی حج کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے اور آپ کی باتوں پہ عمل کریں۔
ٹھیک ہے نا. اچھا ایک کیا ہے حج کے لیے روانگی. کیا ہے حج کے لیے کب ہوئی؟ 26 ذی-القعدہ 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہمت پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنائے. قلادہ جو ہوتا ہے کہ جانوروں پہ ایک نشان بنایا جاتا ہے، ایک پہنایا جاتا ہے تاکہ اس سے پتہ چلے کہ صرف قربانی کے لیے استعمال ہے. ظہر کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. عصر سے پہلے ذوالخلیفہ پہنچ گئے. ذوالخلیفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچ گئے اور رات وہیں بسر کی. نماز فجر اسی جگہ اسی مقام پہ ادا کی. ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے غسل کیا، احرام کے لیے غسل کیا. اچھا وہاں پر اب احرام پہننا تھا، اس کے لیے غسل کیا. نماز کی ادائیگی کے بعد حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام پہنا. حج اور عمرہ یعنی ہم دونوں کام اسی میں کریں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، اونٹنی پہ سوار ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. اس کے بعد کیا ہے، میدان عرفات میں مسلمان جو ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وہ عظیم الشان خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک یادگار موقع تھا. مسلمان نہایت جوش و خروش سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے تھے. یہ وہی شہر ہے جہاں سے 10 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رہنے والوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں اللہ کی بندگی اور غلامی کا اعلان فرما رہے تھے. اچھا کیا ہے کہ میدان عرفات میں وہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک یادگار موقع تھا. مسلمان نہایت جوش و خروش سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر دی یعنی تعریفیں کر رہے تھے. یہ وہی شہر ہے جہاں سے 10 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے پہ اس کے رہنے والوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں اللہ کی بندگی اور غلامی کا اعلان فرما رہے تھے. بندگی، ہم اللہ کے کون ہیں؟ غلام ہیں، بندے ہیں نا، ہم ان کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے. اچھا خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت یہاں پر ہے کیا ہے. خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت آج بھی تسلیم شدہ ہے، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں. آفاقی حیثیت کا حامل یہ عالمگیر خطبہ تعلیمات کا حصہ ہے. اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو منشور پیش کیا اس کا یہ ہر لفظ انسانوں کے درمیان نفرت ختم کرنے، انہیں اخوت و محبت کی لڑی میں پرونے والا ہے. اس خطبے میں انسانوں کی بنیادی حقوق کی حفاظت اور اسلام کے عالمگیر پیغام کو واضح کیا گیا ہے. اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبے کی حفاظت ہے. اس میں ظلم کے نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے. اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے بنیادی انسانی حقوق کا پہلا منشور قرار دیا گیا ہے. انسانی حقوق کیا؟ یعنی صرف انسان کی حفاظت کے لیے، اس کو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے جو انسان چھینتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے یہ سارے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران بیان فرمائے کہ یہ سارے کام جو کرے گا وہ ظالم ہوگا، یہ سارے کام کرے گا وہ نیک ہوگا. تو تمام پوائنٹس آپ نے اس پہ ڈسکس کر لیا تھا اور خطبہ دیا تھا. چلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کون کون سے اہم نکات ہیں جو انہوں نے خطبہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے خطبے کا آغاز کیا. پھر فرمایا، اے لوگو میری بات اچھی طرح سن لو کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پر نہ مل سکوں. اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں. اس کی اطاعت پر مضبوطی سے جمے رہو. اطاعت یعنی ان کا حکم ماننے پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، یعنی اللہ نے جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے. جاہلیت کے سارے دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں، یعنی جتنے زمانے جاہلیت میں ظلم ستم ہوئے اس کو آپ نے اپنے پیروں کے نیچے کر دیا. جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ قتل کرتے تھے، خون کے بدلے لیتے تھے.
اب سب سے پہلے اپنے خاندان کے ربیہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ اچھا پہلے ہوتا تھا کہ ایک کو قتل کیا تو سارا سب سال جو ہے نا قتل و غارت میں انتقام لینے میں گزر جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان کا جو اپنے خاندان کے جس نے مارا تھا اس کے خون کو معاف کرتا ہوں، یعنی انتقام نہیں لوں گا۔ تم صرف اصل زر کے حقدار ہو، اثر پیسے کے، زر کیا ہے؟ دولت، پیسے کے، یعنی اس پہ دگنا اگر تم کمانا چاہ رہے ہو کہ جیسے میں نے آپ کے پاس 1000 روپے رکھے اور کہہ رہی ہوں کہ 1000 اگر آپ کے پاس میں نے قرض دیا ہے تو اگلے مہینے آپ نے نہیں دیا تو آپ کو دگنا دینے پڑے گا یا 200 اوپر دینے پڑیں گے، یہ کیا کہلایا ہے؟ سود کہلایا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی رقم، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سود کہلاتا ہے کہ 1000 روپے ہم ڈبل کما رہے ہیں یا ٹرپل کما رہے ہیں، یہ سب حرام کہلاتا ہے۔ تو ہمارے اسلام میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا میں سب سے پہلے اپنی چچا حضرت عباس عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ اچھا زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا نا، یہ بہت زور و شور پہ تھا، کسی کو پیسے دے دیے وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں تو اس پہ دگنی رقم چارج ہوتا جا رہا ہے، اس پہ یعنی ایک مہینے میں آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ نے 200 دینے تھے، اگلے مہینے اور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ سارا اس زمانے میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں سود معاف کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پہ، عورتوں کا تمہارا حق ہے۔ عورتوں کی عورت بہت کمزور ہستی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا ہے، بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے، باہر جا کے بہت زیادہ محنت مزدوری، بہت مشقت ان کے بس میں نہیں۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ تم ان کو کمزور سمجھ کے ان کو مارو پیٹو نہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرو، برا سلوک نہیں کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے پیار سے پیش آؤ۔ اسی طرح عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اپنے بھائی، باپ، شوہر کے ساتھ عزت، محبت، احترام سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے میننگ۔ اچھا اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلام ان کو کہا جاتا ہے جن کو خریدا جاتا ہے پیسوں سے۔ تو اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے نا، ایک غلام رکھتے تھے یا کنیز رکھتے تھے۔ عورت کنیز ہوتی تھی، مرد غلام ہوتا تھا، تو وہ پیسوں سے خریدتے تھے تو بہت ظلم کرتے تھے، نہ کھانا دیتے تھے، نہ کپڑے دیتے تھے، کام اتنا لیتے تھے۔ تو یہی کہا کہ جو خود کھاؤ، یعنی جو آپ کھا رہے ہیں وہی اس کو کھلائیں، جو خود پہنے وہ اس کو پہنائیں، اور اس کے ساتھ بھی مطلب برا سلوک نہ کریں۔ اچھا کسی عربی کو ہر مسلمان دوسرے لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ، یہ شہر قابل احترام ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس میں کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری جو جان ہے، تمہاری جو مال ہے، تمہاری عزت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن، مہینہ، شہر۔ آج کا دن کون سا؟ حج کا دن، اور شہر تو یہ ہے کہ لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ، یہ شہر قابل احترام ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور ایک دوسرے کے نظر میں قابل احترام دیا ہے، یعنی بے عزتی کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو قتل کر دیں، کسی کو مار دیں، کسی کا مال دولت چھین لیں۔ یہ ساری جو ہے ایک انسان کی عزت ہے، اور عزت سے کھیلنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تو سب جو ہے قابل احترام ہے۔ اور آج کا دن کیسے، کس طرح ہے؟ جس طرح حج کا مہینہ جو ہوتا ہے، حج کا دن ہے، کتنا اہم اور مقدس دن ہے نا۔ اور شہر یہ جو ہے شہر جہاں پر حج ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ، تو پھر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے، یعنی وہ نفرت نہیں کرے، ایک دوسرے کا ہمدرد اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس کے علاوہ کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اجمی کہتے ہیں عرب زبان سے ہٹ کے کوئی سی بھی، انگلش، فرینچ، کیا ہے
ترکی کی ترکش اور اردو، یہ ساری جو تمام عربی سے ہٹ کے جو انگلش ہے زبان، یہ ساری زبانیں کیا کہلاتی ہیں؟ عجمی۔ عربی کے علاوہ جو بھی کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی عربی ہے تو سب سے بڑا نیکی کر رہا ہے تو سب سے بڑا ثواب اسے ملے گا، اچھائی کا صلہ اسے ملے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان کسی بھی زبان کا ہوگا، وہ کس بیس پہ وہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بیس پہ، کہ جو نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا تو اللہ کے نزدیک صرف قابل احترام ہے۔ اس کی خوبصورتی بدصورتی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی گورا کوئی کالا رنگ کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک اس کا صرف اس کے اعمال دیکھے جائیں گے، نہ اس کی شکل، نہ اس کا موٹا، نہ اس کا پتلا، نہ اس کی غربت، نہ پیسہ۔ صرف کیا ہے کہ وہ آپ کا عمل دیکھا جائے گا۔ تو اسی لیے عربی کو عجمی پہ، عربی کوئی کسی پہ نہیں، کوئی اہم نہیں ہے، صرف اہم اس کے اعمال ہیں۔ اچھا، تم سب آدم کے اولاد، ہم سب کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، تو ہم سب جو ہے وہ ہمارے بابا کہلاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، انہی سے پیدا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا تھا۔ جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو وہ اس کو مالک کو لوٹا دے۔ اچھا، کیا ہے اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم، جیسے میں نے آپ کے پاس کچھ رقم رکھوائی، کچھ چیز رکھوائی، اب میں نہیں آ رہی ہوں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹائم اوور ہو گیا ہے، آپ مجھے ڈھونڈ کر میری چیز یا میرے بچوں کو یا میرے بہن بھائی کو آپ دے دیں، وہ رکھیں نہیں، کیونکہ یہ گناہ بہت سخت گناہ ہے کہ کسی کی امانت رکھنا، وہ اس کو خیانت کہتے ہیں کہ استعمال کرنے کو۔ تو جو امانت دے رہا ہے بعض دفعہ مکر بھی جاتا ہے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے تمہاری کوئی چیز، تو سخت گناہ ہے اس پر۔ یہ کہا ہے کہ اس کی امانت اس کو لوٹا دیا جائے۔ اچھا، پھر کیا ہے کہ میں تم پر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم پہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک، اور قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے ترجمے کے ساتھ، اور جو آپ سب نے حدیث میں نماز کا طریقہ، سونے بیٹھنے کا اور مختلف چیزوں کے جو طریقہ زندگی کا ہے وہ بتایا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آپ سب نے آخری خطبے میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور آخری نبی۔ اور آج کوئی بھی آ کر کے ہم سب کو بولتا ہے کہ نہیں نبی آئیں گے، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو آپ سب نے یہاں پر کہہ دیا کہ لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یعنی ہم سب کون ہیں؟ اپنے نبی کی امتی ہیں، امت ہے۔ تو کوئی امت ہے، جب کوئی نبی نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ امت بھی نہیں ہوگا، تو ہم آخری امت ہے۔ لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، یعنی جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے جو خرچ کے علاوہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اس پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ تو زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا۔ اچھا، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، ان کو حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عیش کریں، گھومیں پھریں، ساری دنیا گھوم کر آ رہے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے۔ تو آخری فریضہ جو 5واں ہے حج کا ہے تو وہ کرنا ضروری ہے۔ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، جو حکمران جو ہم پر ہیں، جو ملک چلا رہے ہیں، اس کی کیا کہنا ماننا ہے۔ تم اگر ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائے نا ہم سب کے لیے، وہ نیک لوگوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ان پہ سب نے بلند آواز میں گواہی دی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے پوری خیرخواہی فرمائی، یہ سن کر بلند آواز سے گواہی دی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، بس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اس تاریخی خطبے میں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، آج میں نے ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ختم کر دیا، پسند کیا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کی نماز ادا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے کیے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، میں نے ایکسپلین بھی کر دیا، آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اچھا، آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کام شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ٹائٹل صفحہ خود حجۃ الوداع کی تصویر، آپ کو حج کی جو پکچر ہے وہ کوئی لگا دیجیے گا اس میں۔ پھر آپ کو پورے سبق کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد 1 صفحہ خوش خطی کا کیجیے گا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مختصر جواب دے میں حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے، تو میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے کہ جو پہلا اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اسے الوداعی حج یا حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے 3 اہم نکات لکھیں، یعنی جو میں نے آپ کو پوائنٹس ابھی پڑھ کے بتائے ہیں اس میں کوئی سے بھی 3 آپ لکھ لیجیے گا۔ یہاں میں نے آپ کو لکھ دیا ہے تو 3 پوائنٹس وہ آپ لوگوں کو کیا ہے کہ اے لوگوں میری بات اچھی طرح سن لو۔ پہلا، دوسرا، اللہ بندو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ چند پوائنٹس، 3 پوائنٹس اس میں سے چوز کر کے میں نے لکھ دیا ہے، آپ لوگ یہ اپنی کاپی پہ کام کر لیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں سود کے متعلق کیا فرمایا ہے، یہ میں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ اچھا، گھر کا کام آپ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات میں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو انسانی مساوات کے بارے میں آپ جو نکات پڑھیں گے تو اس میں انسانی مساوات کے بارے میں کیا ہے کہ برابر، مساوات کہتے ہیں برابری کے درجے کو، تو کیا ہے برابری کا درجہ، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کیا ہے مٹی سے پیدا ہے، یہ مساوات ہے، یعنی سب برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے، آپ لوگ لکھ لیجیے گا۔ کام پورا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے، ہیڈنگ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنے مسلمانوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔